جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی ادب میں، عربک لٹریچر میں ہم نفحۃ العرب جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نفحہ مطلب لپٹ کے معنی میں، خوشبو کی جو لپٹ ہوتی ہے نا، مہک ہوتی ہے، تو عربوں کی آپ کہہ لیں کہ جی خوشبو ہے، ان کے کلام کی خوشبو ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں نثر اور شاعری کے ذریعے سے۔ تو نیکسٹ عنوان کیا ہے؟ کلام العرب خال عن الحشف۔ اہل عرب کا جو کلام ہے وہ زائد سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہے، ہر چیز بامعنی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ روی ان ابا العباس الکندی المتفلسف راکب الی المبرد۔ ابو العباس الکندی جو فلسفی ہے وہ مبرد کے پاس کیا۔ مبرد بڑے لغویین میں سے، تو ابو العباس الکندی نے کہا کہ انی اجد حشوا فی کلام العرب، کہ کلام عرب میں مجھے کچھ ایسا کلام ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ زائد ہے، مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، زائد۔ اجد العرب تقول عبداللہ قائم، عرب بعض اوقات کہتے ہیں جی عبداللہ کھڑا ہے، عبداللہ قائم، ثم تقول ان عبداللہ لقائم، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بے شک عبداللہ لازماً کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں انا اور لام تاکید کے ساتھ۔ ومان الجمی واحد، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ فقال المبرد، تو مبرد نے کہا بل المعانی مختلفت الاختلاف الالفاظ، کہ معنی جو ہے نا وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، بل المعانی مختلفت لاختلاف الالفاظ، کہ معنی مختلف ہیں الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے۔ فقولہم عبداللہ قائم، جب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کھڑا ہے، اخبار عن قیامہ، تو اس میں عبداللہ کے کھڑے ہونے کی خبر ہے۔ وقولہم ان عبداللہ قائم، جب وہ کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ کھڑا ہے، تو جواب عن سوال سائل متردد، تو یہ جواب ہے اس سائل کی سوال کا کہ جسے عبداللہ کے قیام میں تردد ہے، ٹھیک ہے۔ وقولہم، اور ان کا یہ قول ان عبداللہ لقائم، کہ بے شک عبداللہ لازماً کھڑا ہے، یعنی لام تاکید کے ساتھ بھی، جواب عن انکار منکر لقیامہ، یہ اس کے جواب میں ہے جو عبداللہ کے کھڑے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، یعنی مخاطب کے اعتبار سے آپ کلام بدل لیتے ہیں۔ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں اگر مخاطب اس کا انکاری ہے تو آپ انا تاکید کا بھی لاتے ہیں اور لام تاکید کا بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان عبداللہ لقائم آپ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مخاطب اس بات کے بارے میں جو آپ کرنے جا رہے ہو شک میں ہے تو پھر آپ صرف انا لاتے ہو، اور جب آپ کا مخاطب خالی و ذہن ہے، جو بات آپ اس کے بارے میں کرنے جا رہے ہو یا اس کے سامنے کرنے جا رہے ہو، تو پھر آپ ایک عام جملے کی طرح بات کرتے ہو، عبداللہ قائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس نے کی کہ کلام عرب میں جو ہے وہ حشف نہیں ہے۔ طول العمل، ہاں تقریباً اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، جی جی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ طول العمل، لمبی امید۔ کانا تاشتکین جو تھا، قد جاوز 90 سنہ، یہ کوئی صاحب تھے، جاوز 90 سنہ مطلب ان کی عمر جو تھی وہ 90 برس سے تجاوز کر گئی۔ فاستاجر ارضاً وقفاً مدتاً 300 سنہ، انہوں نے ایک زمین جو ہے وہ کرائے پہ لی، آپ کہہ لیں، تو تقریباً 300 سال کے لیے، 90 برس کی عمر ہو چکی تھی تو 300 سال کے لیے انہوں نے ایک زمین کرائے پہ لی۔ فاستاجر ارضاً وقفاً مدتاً 300 سنہ، 300 سال کے لیے، علی جانب دجلہ، دجلہ یعنی جو دریا ہے جسے ہم دجلہ کہتے ہیں، اس کے کنارے، لیعمرھا دارا، تاکہ اس کو گھر کے طور پہ آباد کریں۔
وکان فی بغداد رجل محدث، اور بغداد میں ایک محدث بھی تھے، یحدث فی الخلق، جو لوگوں میں جو ہے وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ حلق لکھا ہوا ہے، اصل میں خلق ہے، میرے خیال میں نقطہ مٹ گیا ہے۔ یسمى فتیحہ، ان کا نام فتیحہ تھا محدث کا۔ فقال یا اصحابنا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، فتیحہ نے، محدث نے، نحنئکم مات ملک الموت، خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ ملک الموت کی وفات ہو گئی ہے، موت کے فرشتے کی۔ فقالوا کیف ذاک، تو وہ کہنے لگے شاگرد، استاد جی یہ کیسے ممکن ہے؟ فقال تاشتکین عمرہ 90 سنہ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جو تاشتکین ہے اس کی عمر 90 برس ہے۔ وقد استاجر ارضا، اور اس نے ایک زمین جو ہے وہ کرائے پہ لی ہے، 300 سنہ، 300 سال کے لیے، جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں لیز پہ لینا، ٹھیک ہے۔ فلو لم یعلم ان ملک الموت قد مات، اگر اسے یہ خبر نہ ہوتی کہ ملک الموت کی وفات ہو گئی ہے، ما فعل ھذا، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ کرتا؟ نہ کرتا۔ فتضاحک اصحابہ، تو وہ شاگرد جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے، بس شغل میلا آپ کہہ لیں۔ نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ، بادشاہ کی خیر خواہی اور اس کی اطاعت گزاری۔ روى الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، امام شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا، قال لی ابی، کہ مجھے میرے والد نے کہا، عبداللہ بن عباس کو ان کے والد یعنی حضرت عباس نے کہا، ارا ھذا الرجل، کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو شخص، یعنی عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ان کی مراد تھی، یستفہمک ویقدمک علی الاکابر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے رائے طلب کرتے ہیں اور دوسرے اکابر صحابہ پہ آپ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس سے کہا، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِخِلَالٍ أَرْبَعٍ، تو میں آپ کو جو ہے وہ 4 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ لا تفشین لہ سرہ ولا یجربن علیک کذبا، ان کا جو راز ہے وہ افشا نہیں کرنا، اگر وہ کوئی راز کی بات آپ سے کریں تو آگے کسی کو نہیں بتانی۔ ولا یجربن علیک کذبا، اور کبھی آپ کی طرف سے ان کو جھوٹ دیکھنے کو نہ ملے، یعنی انہیں یہ شکایت نہ پیدا ہو۔ ولا تتوی عنہ نصیحتہ، اور اپنی نصیحت کو ان سے جو ہے وہ آپ نے سمیٹ کے نہیں رکھنا۔ ولا تغتابن عندہ احدا، اور ان کے پاس کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی کی برائی بھی نہیں کرنی۔ قال شعبی، تو امام شعبی کہتے ہیں، فقلت، تو میں نے کہا، لابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کل واحدۃ خیر من الف، ہر ایک نصیحت 1000 نصیحتوں کے برابر ہے۔ قال ای واللہ ومن 10,000، یہ مطلب ایک نہیں بلکہ 10,000، 1000 نہیں بلکہ 10,000 نصیحتوں کے برابر ہے ایک ایک نصیحت۔ الحزل، مزاح، ہوکی عن عشب سے روایت ہے، انہ حضر ولیمتن، کہ وہ ولیمے میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، بعد ولات المدینہ، مدینہ کے کوئی گورنر تھا یا کوئی والی تھا، حکمران تھا، اس نے کوئی دعوت ولیمہ رکھی ہوئی تھی، وہاں پر وہ عشب حاضر ہوئی۔ وکان رجلا بخیلا، اور وہ جو تھا وہ ایک بخیل آدمی تھا، کنجوس آدمی تھا، جو مدینہ کا جو ہے وہ والی تھا۔ فدع الناس ثلاثۃ ایام، یا فدع الناس ثلاثۃ ایام، اس نے لوگوں کو 3 دن بلایا، ٹھیک ہے۔ وہ یجمعهم علی مائدہ، اور ان کو دسترخوان پہ جمع کرتا تھا، بٹھا دیتا تھا، یعنی ولیمے کی دعوت کے نام پہ 3 دن لوگوں کو بلواتا کہ آج ولیمہ ہے، آؤ، اور ان کو دسترخوان پہ بٹھا دیتا تھا۔ فیہا جدی مشوی، اور دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ ایک بھنی ہوئی بکری جو ہے وہ پڑی ہوتی تھی۔ فیحوم الناس حولہ،
اب لوگ جو ہے وہ اس بکری کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو تھے، ٹھیک ہے، ولا یمسہ احد، لیکن کوئی اس بکری کو ٹچ نہیں کرتا تھا، چھوتا نہیں تھا. لعلمہم ببخلہ، اس وجہ سے کہ انہیں اس کے بخل کا علم تھا کہ یہ کنجوس ہے، جب تک مطلب خود نہیں کہے گا اس وقت تک ہم مطلب کھانا نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو بلواتا تھا آج دعوت ولیمہ، اور لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے کہنے کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ یہ حکم کرے، کیونکہ والی بھی تھا نا، گورنر بھی تھا، عامل بھی، کہ یہ کہے گا کہ وہی کھانا کھانا ہے تو پھر ہم کھانا شروع کریں گے. لیکن وہ کہتا ہی نہیں تھا، تو گپ شپ لگا کے اٹھ کے آ جاتے تھے. پھر دوسرے دن پھر کہتا تھا آ جاؤ دعوت ہے. تو اس طرح اس نے یہ کام 3 دن تک کیا. واشہب کان یحضر مع الناس، اور اشب جو تھا یہ بھی لوگوں کے ساتھ وہاں ولیمے کی دعوت میں آتا تھا. ویر الجدیہ، اور بکری کا بچہ جو ہے اس کو یہ بھی دیکھتا تھا. فقال فی الیوم الثالث، تو تیسرے دن اس کو غصہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا زوجتہ طالق، یہ جو گورنر ہے اس کی بیوی کو طلاق ہو. مطلب یہ کون ہوتا ہے طلاق دینے والا؟ کہنے کا مگر بیوی تو اس کی ہے، لیکن غصہ آ گیا نا اس کو کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو. ہاں، ان لم یکن عمر ھذا الجدی بعد ان ذبح وشوی اطول من عمری قبل ذلک، ٹھیک ہے، کہ اس بکری کی جو عمر ہے نا، اگر وہ اس کے ذبح کرنے اور بھوننے کی عمر سے چھوٹی ہے تو پھر اس کی بیوی کو طلاق. یعنی کہنا وہ یہ چاہتا تھا، لطیف طنز کر رہا تھا، کہ جب سے یہ بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اتنے دن اس بکری کے بچے نے نہیں گزارے جتنے دن یہ دسترخوان پہ پڑا ہوا ہے. یعنی جتنے دن کا بچہ نہیں ہے، ایک تو جانور بھی چھوٹا ہے، ہاں بھی بڑا ہے، اور دوسرا جو ہے جتنے دن کا بچہ نہیں ہے اس سے زیادہ دن تو وہ دسترخوان پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. علم یکن عمر ھذا الجدی، اگر نہیں ہے اس بکری کے بچے کی عمر بعد ان ذبح وشویہ، ذبح ہونے کے بعد اور بھونے جانے کے بعد، اطول من عمرہ قبل ذلک، اس سے زیادہ لمبی جو اس سے پہلے اس کی عمر. ایک لطیف سا اس نے طنز کیا. اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، اللہ تعالی ہمیں زیادہ کھانے سے بچائے، ٹھیک ہے. تو صدقہ بن عبداللہ المازنی نے کہا، قال صدقۃ ابن عبداللہ المازنی اولم علی ابی، کہ میرے والد نے میرا ولیمہ کیا، لما تزوجت، جب میں نے شادی کی. فعملنا 10 جفان سریدا، تو ہم نے کوئی 10 کے قریب جفان کہتے ہیں یہ بڑے بڑے آپ کہہ لیں پیالے سرید کے بنائے. من جزور، مطلب اونٹ کا گوشت تھا تو اس سے ہم نے سرید بنائی، مطلب گوشت کے اندر روٹیاں جو ہے وہ بھگو لیتے ہیں. فاول من جانا ہلال، تو اب میرے ولیمے میں سب سے پہلے جو آیا وہ ہلال تھا. ہوا ہلال ابن اسد المازنی من شعراء الدولہ، ہلال بن اسد المازنی جو کہ معروف شعراء میں سے ہے، بنو امیہ کے دور کا. فقدمت الیہ جفنۃ فاکلھا، تو میں نے ایک پیالہ اس کے آگے بڑھایا تو اس نے وہ کھا لیا. ثم اخرى، پھر دوسرا، حتی اتی علی 10 جفان، یہاں تک کہ وہ 10 کے 10 جو پیالے بڑے تھے سرید کے، جیسے وہ ہمارے ہوتے ہیں نا پرات جیسے کہتے ہیں، وہ 10 پراتیں جو ہے وہ کھا گیا، ٹھیک ہے. ثم استسقا، پھر اس نے کہا جی مجھے کچھ پلاؤ. فاوتی بقربہ یا بقربہ، اس کو جو ہے وہ ایک برتن ہوتا تھا جس میں پانی وغیرہ ہوتا تھا، تو ان کے پاس جو ہے وہ مشک لائی گئی نبیز کی. تو اس نے فوضع طرفہ فی شدقہ، اپنے ہونٹوں پہ اس نے جو ہے وہ اس مشک کو رکھا
فَأَفْرَغَهَا فِي جَوْفِي، اور جو کچھ اس میں نبیذ تھی پوری مشق جو ہے وہ اس نے خالی کر دی. ثم خرج، پھر وہ چلا گیا. فاستأنفنا عمل الطعام، تو ہم نے دوبارہ دعوت ولیمہ تیار کی باقی لوگوں کے لیے. یعنی جو سارے لوگوں کا جو ولیمہ تھا وہ ایک اکیلا کھا گیا. وکان سبب موت سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کی موت کا سبب یہ تھا ان نصرانیا اتا وہو بتابک، کہ وہ دابک مقام کے اوپر تھا جبکہ اس کے پاس ایک عیسائی آیا. بزنبیل مملوء بیضن، ایک اس کے پاس تھیلا تھا یا ٹوکری تھی جس میں انڈے تھے. وآخر مملوء طینا، اور دوسری اس کے پاس ٹوکری تھی یا تھیلا تھا کہ جس میں وہ انجیر تھی. تو سلیمان بن عبد الملک نے اپنے خادموں سے کہا، وہ تحفہ لے کے آیا نا، 2 ٹوکریاں، ایک انڈوں کی اور ایک انجیر کی ٹوکری لے کے تحفے کے طور پہ آیا. تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کشرو، فقشرو، بھئی یہ انڈے چھیلو. تو انہوں نے انڈے چھیلنے شروع کر دی، بوائلڈ ایگز ہوں گے. فجعل یأکل بیضۃ وطینۃ، تو اب وہ انڈے اور انجیر کھانا شروع ہو گیا. حتی اتا علی الزنبیلین، یہاں تک کہ دونوں ٹوکریاں اس نے خالی کر دیں. ثم اتوہ بقصع مملوءۃ مخا بسکر، پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک پیالہ لے کر آئے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مخ تھا، مطلب دماغ تھا، کسی جانور کا ہوگا، مخ ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ شکر جو ہے وہ ملی ہوئی تھی. فأکلہ، تو وہ بھی کھا گیا. فأدخم فمرض فمات، تو اس کے بعد اس کو بدہضمی ہوئی اور بیمار ہوا اور وہ مر گیا. ولما حج سلیمان تعزى بحر مکہ، سلیمان جو ہے یہ حج کے لیے آیا تو مکہ کی گرمی اس سے برداشت نہ ہوئی. فقال له عمر بن عبد العزیز، تو حضرت عمر بن عبد العزیز اس وقت طائف میں تھے، تو انہوں نے اسے کہا کہ تو طائف آ جا. ان کا بھی تعلق بنو امیہ سے تھا. لو اتیت الطائف فاتاہا، کہ اگر تو طائف آ جائے تو وہ طائف آ گیا، کیونکہ طائف ٹھنڈا علاقہ ہے مکہ کی نسبت. فلما کان بصح لقیہ ابن ابی الزبیر فقال یا امیر المومنین اجعل منزلک علیہ، تو اس کی سلیمان بن عبد الملک کی ملاقات جو ہے وہ ایک باغ کے اندر ابن ابی زبیر سے ہوئی. تو ابن ابی زبیر نے اسے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا کریں، میرے ہاں قیام کر لیں، مطلب آپ کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں. قال کل منزلی، اس نے کہا سارے گھر ہی میرے اپنے ہیں، ٹھیک ہے. فرما بنفسی علی الرمل، تو ریت کے اوپر لیٹ گیا، ریت اس نے دیکھی تو وہاں اس کے اوپر لیٹ گیا. فقیر لہ یساق الیک الوطاء، تو اسے کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے گدا لے آتے ہیں، وہ بچھا لے نیچے بستر. فقال الرمل احب الیہ، تو کہنے لگا نہیں مجھے ریت میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ریت تھی نا تو اسے سکون ملا. واجبہ بردہ، اور اسے بھلی لگی اس ریت کی جو ٹھنڈک تھی. فلزق بالرمل بطنہ، تو اب وہ اپنا پیٹ جو ہے نا وہ ریت کے ساتھ ملا کے لیٹ گیا، یعنی ٹھنڈک لینے لگا. قال فوتی الیہ بخمس رمانات، تو اب اس کے پاس جو ہے وہ خادم 5 انار لے کر آئے. فاکلھا، تو اس نے کھا لیے. طائف کے انار بھی معروف ہیں، انگور بھی معروف ہیں. فقال اعندکم غیر ھذا، تو وہ 5 کھانے کے بعد کہتا ہے اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہیں. فجعلوا یأتونہ بخمس بعد خمس، تو وہ اس کے پاس 5 کر کے لے کے آتے رہے. حتی اکل 70 رمان، یہاں تک کہ وہ 70 انار کھا گیا. ثم اتوہ بجدی، پھر اس کے بعد بکری کا ایک بچہ لے کر آئے بنا ہوا. و6 دجاجات، اور 6 مرغیاں بھی لے کر آئے. فاکلہن، تو وہ بھی چڑھا گیا، 6 مرغیاں اور بکری کا بچہ بھی کھا گیا.
وَأَتَوْهُ بِزَبِيبٍ مِّن زَبِيبِ الطائف، پھر اس کے بعد وہ کشمش لے کر آئے طائف کی. فَنَثَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور انہوں نے وہ اس کے سامنے دسترخوان پہ پھیلا دی. فَأَكَلَ عَامَّتَهُ، تو وہ اکثر و بیشتر وہ جو کشمش تھی وہ بھی وہ کھا گیا. وَنَئِسَ، اس کے بعد وہ اونگنے لگا. فَلَمَّا انتبہ، جب وہ بیدار ہوا، أَتَوْهُ بِالْغَدَاءِ، تو اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، تو لوگ دوپہر کے کھانے پہ جمع ہو گئے، دسترخوان لگا، اب اور لوگوں نے بھی کھانا پینا کرنا تھا. فَأَكَلَ كَمَا أَكَلَ النَّاسُ، تو وہ ان کے ساتھ پھر دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی ٹکا کے دوپہر کا کھانا کھایا. فَأَقَامَ يَوْمَهُ، تو ایک دن اس نے اس طرح طائف میں قیام کیا. وَمِنْ غَدٍ قَالَ لِعُمَرَ، اگلی صبح وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا، اُرَانَا قَدْ أَزْرَرْنَا بِالْقَوْمِ، مجھے لگتا ہے ہم نے لوگوں کو بڑی تکلیف دی ہے، یعنی اتنا کھانا پینا یہ وہ ہے. وقال لابن ابی زبیر اتبعنی الی مکہ، اور ابن ابی زبیر جو اس کو وہ پیشکش کر رہے تھے کہ آؤ حضرت ہمارے ہاں قیام کرو، ہمارے مہمان بنو، تو ابن ابی زبیر کو اس نے سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ اب میں مکہ جانا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ تم بھی چلو. فلم یفعل، اس نے کہا نہیں مجھے تو باز ہی رکھ، تو اکیلا ہی جا. فقالوا له لو اتیتہ، تو لوگوں نے کہا کہ یار خلیفہ ہے چلے جاتے، کیا مسئلہ تھا. فقال اقول ماذا آتنی کرای التی کریتک، تو کہنے لگے کہ میں اب اس سے کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے وہ جو تیری مہمان نوازی میں کر چکا ہوں نا اس کی پہلی قیمت بھر. مجھے کیا پتا تھا اتنا کھانے پینے والا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں مقروض کر چھوڑے گا، تو پہلے اس کی قیمت بھرے نا، پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میں مکہ بھی چلتا. یہ غالباً اسی وقت کا ہی ہے. ہاں اسی وقت. جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں اس سے تو بالکل اپوزٹ ہے یہ، وہ نجی لائف کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ادب کے اندر عموماً ان کی پرسنل لائف کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، عادات و اطوار کا، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ روایات کا ذکر نہیں بنتی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادب کی کتابیں علیحدہ سے مدون ہوئیں اور اسی پیٹرن کے اوپر. اس کتاب میں کئی واقعات جو ہے نا وہ ضعیف ہیں ہوتی صحت میں، اس کی چلیں ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے ہم حدیث تو پڑھ نہیں رہے کہ ہم اس کی سندوں کیا. اسی لیکچر کے نیچے بھی لوگوں نے ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ بھی کیا ہوگا کہ اس کی شرح بھی ہے جو صحیح قرآن میں نکالی ہوئی ہے، اس میں صحیح واقعات کو نکال کر. اصل مسئلہ پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ ضعیف جو اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے اصول حدیث کی روشنی میں، وہ دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث پڑھ ہی نہیں رہے، اس کے اوپر آپ اصول حدیث کیوں اپلائی کرتے، مثلا اختلاف ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کچھ واقعات ویسے بھی وہ ایسے لگتے ہیں جیسے افسانہ سا ہے، افسانے لگتے ہیں. نہیں، ادب میں ہوتا کیا ہے مجھے بتائیں، ادب ہے ہی افسانہ، ناول کیا ہے ویسی کہانی ہے، افسانہ کیا ہے ویسے ہی افسانہ ہے، شاعری کیا ہے، آپ کے خیال میں شاعری حقیقت ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ادب تو اس کا حقیقت سے تعلق ویسے بھی نہیں ہوتا. اگر یہ واقعات مثال کے طور پہ مطلب ہم ان کی سندیں پھرول لیں اور یہ نکل آئے کہ یہ ضعیف روایات ہیں، تو ادب تو پھر ویسے ادب ہی رہے گا. ہاں ادب ہی ہے، تحیل. یہ ادب میں ایک قسم کی بے ادبی نہیں کہ ضعیف واقعات کو بیان کرتے ہیں. جیسے دیکھیں نا ادب میں حکایات آتی ہیں، حکایات اب ظاہری بات ہے ان کا وجود نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں جی اب مثال کے طور پہ آپ ہم یا بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے لالچی کتا، اب کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، ایک مورل لیسن ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتفاق میں برکت ہے، 3 بھائیوں کی کہانی، اب ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لوگوں نے ادب میں جو ہے وہ جانوروں کے اوپر کہانیاں بنائی ہیں، اب جانور کو باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں، نہیں، بچوں کے لیے ایک مورل لیسن ہوتا ہے اس میں. تو ادب کو برائے ادب پڑھنا چاہیے، دین کے طور پہ نہیں. اور ادب اس معنی میں بھی نہیں ہے جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ادب کا مطلب جو ہے ادب، تادیب، ادب سکھانا. ادب بہت وسیع ٹرم ہے. تو عطبی نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ شمردل سے نقل کرتے ہیں،
جو عمر بن العاص کے وکیل تھے، کہ جب سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ طائف میں آیا، داخلہ ہوا و عمر بن عبد العزیز و ایوب ابنہ بستان، تو وہ اور عمر بن عبد العزیز اور اس کا بیٹا ایوب جو ہے وہ ایک باغ کے اندر داخل ہوئی ہے جو عمر بن العاص کا باغ تھا۔ قال فجال فی البستان سا، تو وہ باغ میں جو ہے وہ ایک گھڑی کے لیے گھوما پھرا، ٹھیک ہے، سلیمان بن عبد الملک۔ ثم قال ناہیک بمالکم ھذا مالا ثم القى صدرہ علی غصن وقال ویلک یا شمردل ما عندک شیئا تطعمنی، مطلب وہی ہے کہ اس نے اپنا سینہ جو ہے وہ ڈال دیا شاخوں کے اوپر، اور شمردل جو کہ وکیل تھے عمر بن العاص کے، ان سے کہنے لگا کہ ما عندک شیء تطعمنی، ہمیں کھلانے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں، واللہ عندی جدی کانت تغدو علیہ بقرہ وتروح اخرى، کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، صبح کو ایک گائے اس کو دودھ پلاتی ہے، شام کو دوسری گائے اس کو دودھ پلاتی ہے، مطلب گائے کے دودھ پہ پلی ہوئی بکری ہے، اور ایک بھی نہیں، دو گایوں کے اوپر۔ قال عجل بھی، تو وہ کہنے لگا جلدی لے آؤ، ویحک، فاتیتہ بھی، تو میں اس کے پاس لے آیا، کانہ اکۃ سمن، سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ ایسا تھا جیسے کوئی وہ گھی کا کپا ہوتا ہے، ایسے تھا، ڈبہ، گھی کا ڈبہ ہوتا ہے، مطلب اس کے ہاں مطلب موٹاپے کی طرف اس نے اشارہ کیا نا۔ فاکلہ، تو وہ بکری کھا گیا، ٹھیک ہے۔ وما دعا عمر ولا ابنہ، اور اس نے صلح نہیں ماری عمر بن عبد العزیز کو اور اپنے بیٹے کو بھی، یعنی انہیں بھی نہیں پوچھا کہ یار آ جاؤ، تم نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ حتی اذا بقی الفخذ، ہاں جب ایک ران باقی رہ گئی، قال حلم ابا حفص، تو پھر اسے یاد آیا تو کہنے لگا ابو حفص ادھر آؤ، قال انا صائم فاتی علیہ، تو وہ کہنے لگے بھائی میں تو روزے سے ہوں، تو وہ اس کو بھی ہڑپ کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شمردل جو ہے نا، یہ حضرت عمر بن العاص کا وکیل تھا، جس نے یہ وکیل مطلب جو کاغذات یا پراپرٹی وغیرہ سنبھال رہا ہو، مینیجر ٹائپ آپ کہہ لیں، منشی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ افسوس تیرے اوپر شمردل، یعنی سلیمان بن عبد الملک نے اسے کہا تیرے پاس کوئی چیز کھلانے کو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے پاس دو ہندوستان کی دو مرغیاں، کانہما رال النعام، گویا کہ شتر مرغ کے بچے ہوں، یعنی مرغیاں بھی خوب پلی ہوئی شتر مرغ کے بچوں جیسی۔ فاتیت بہما، تو وہ شمردل کہتا ہے کہ میں وہ لے آیا سلیمان بن عبد الملک کے پاس۔ فکان یاخذ برجل دجاجہ فیلقی ادامہ نقیہ، تو ایک ٹانگ پکڑتا تھا مرغی کی اور اس کو بالکل صاف کر چھوڑتا تھا، ہڈی بس باقی رہ جاتی تھی۔ حتی اتا علیہما، یہاں تک کہ وہ دونوں مرغیاں چٹ کر گیا۔ ثم رفع راسہ، پھر اس نے سر اٹھایا، فقال ویلک یا شمردل ما عندک شیء تطعمنی، شمردل تیرے اوپر بڑا افسوس ہے، تیرے پاس کچھ ہمیں کھلانے کو ہے ہی نہیں۔ قلت بلا عندی حریرہ، تو میں نے کہا ہاں ہمارے پاس جو ہے وہ حریرہ ہے۔ کانہ قراصۃ ذہب، مطلب ایسے جیسے وہ سونے کی آپ کہہ لیں کہ جی پلیٹ ہو۔ قال عجل بہا، تو کہنے لگا جلدی لے آؤ، ویلک، فاتیت بعص یغیب فیہ الراس، تو میں اس کے پاس اتنے بڑے برتن میں لے کے آیا کہ جس میں ایک سر بھی ڈوب جائے، ٹھیک ہے، وہ حریرہ اتنے بڑے برتن میں تھا کہ اس میں سر غائب ہو جائے۔ فجعل یقلع بیدہ، تو وہ لقمے بنا بنا کے اس کو کھانے لگا، ویشرب، اور پینے لگا۔ فلما فرغ تجشع، تو جب وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گیا تو اب اس نے ڈکال لیا، اور جب اس نے ڈکال لیا فکانما صاح فی جب، ایسے جیسے کوئی اندھے کنویں سے جو ہے وہ ڈراؤنی آواز نکلتی ہے،
ثم قال یا غلام افرغت من غدائی، تو پھر وہ کہنے لگا بچے بس مطلب کھانا پینا پورا ہو گیا؟ قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں. نہیں، افرغت من غدائی، ایک منٹ، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، میرے خیال میں لفظ شاید ٹھیک نہیں لکھا ہوا. تو اس نے کہا اے لڑکے افرغت من غدائی، مطلب کیا میرا کھانا جو ہے وہ تو تیار کر چکا ہے؟ میں یعنی مطلب ناشتہ تیار کر کے اس سے کیا تو فارغ ہو چکا ہے؟ یعنی ابھی اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ ایپیٹائزر لے رہا تھا. تو اس لڑکے نے کہا ہاں. قال وما ہوا، تو کہنے لگا کیا تیار کیا ہے؟ قال 80 قدرا، 80 ہانڈیاں. قال ائتنی بہا قدرن قدرن، ایک ایک کر کے ہانڈیاں لیتے آؤ. قال فاکثر ما اکل من کل قدر 3 لقم، کہ عام طور پہ ایک ہانڈی کے وہ 3 لقمے بناتا تھا. وَأَقَلُّ مَا أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ، ٹھیک ہے، اور کم ترین جو لقمہ ہوتا تھا وہ اس کا ایک لقمہ ہوتا تھا، کہ پوری ہانڈی کا ایک ہی لقمہ بنا لیتا تھا. پھر اس نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ صاف کیا، وَاسْتَلْقَى عَلَى فِرَاشِهِ، اور بستر پر لمبا لیٹ گیا، چت لیٹ گیا. ثُمَّ أُذِنَ لِلنَّاسِ، پھر لوگوں کو خبر دی گئی. وَوُضِعَتِ الْخَوَانَاتِ، اور دسترخوان جو ہے وہ بچھائے گئے. وقعد، اور پھر وہ دوبارہ بیٹھ گیا لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے. وَأَذَّنَ لِلنَّاسِ فَمَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَكْلِهِ، ٹھیک ہے. تو اور پھر اس نے لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دے دی کھانے کی. کھانے پینے پہ کافی ساری ہدایات آ رہی. کھانے پینے میں انہوں نے کافی زیادہ حکایتیں دے دی. چلیں جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ جو ہے نا وہ آگے کریں گے.